السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹیک انفو یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبداللہ عامر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اس پروٹیکشن ڈیوائس پہ بات کروں گا جو عام طور پہ ایس پی ڈی کہلاتی ہے۔ ایس پی ڈی سے مراد سرج پروٹیکشن ڈیوائس ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ سرج کیا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرج عام طور پہ وہ غیر ضروری وولٹیج ہوتے ہیں جو سسٹم میں کسی وجہ سے داخل ہو جاتے ہیں۔ تو عام طور پہ اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ دو ہیں، کچھ انٹرنل وجوہات ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایکسٹرنل وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں انٹرنل وجوہات میں آپ کو بتاؤں تو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ سوئچنگ ہے۔ سمپل آپ کو میں یہ ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی ڈیوائس کو یا کوئی ہیوی لوڈ ہوتا ہے یا کوئی ہیوی مشینری ہے، کوئی موٹر ہے، جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو ایک ہائی ویو سی جنریٹ ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو آپ کے گھر کی مثال دوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ استری یا موٹر وغیرہ کو اچانک سے آن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دوسرا لوڈ ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی وہ جرک سا پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب بھی انڈسٹری میں یا جب بھی پاور سسٹم میں بڑے لوڈ وغیرہ کو آن کیا جاتا ہے تو ایک ہائی ویو جنریٹ ہوتی ہے۔ یہ ہائی ویو جنریٹ بہت کم وقت کے لیے پاور سسٹم میں موجود رہتی ہے، لیکن یہ اپنے قریب ترین جو بھی اکوپمنٹ ہے انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو عام طور پہ اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایس پی ڈی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کر رہے ہیں ایکسٹرنل سرجز کی، تو ایکسٹرنل سرجز عام طور پہ سسٹم میں کسی بیرونی ذریعے سے داخل ہوتے ہیں، اور وہ بیرونی ذریعہ کیا ہے؟ وہ لائٹننگ ہے۔ تو لائٹننگ سے مراد آسمانی بجلی ہے۔ آسمانی بجلی عام طور پہ زیادہ تر پاور سسٹم کے اوپر پڑتی ہے۔ پاور سسٹم کے اوپر کیوں پڑتی ہے؟ کیوں نہ کہ زمین میں جو سب سے زیادہ چارج باڈی ہے وہ آپ کا پاور سسٹم ہے۔ جب بھی پاور سسٹم میں لائٹننگ پڑتی ہے تو اس وجہ سے وہ پاور سسٹم میں موجود مختلف اکوپمنٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، چاہے وہ ٹرانسمیشن لائن میں پڑے، ڈسٹریبیوشن لائن میں پڑے، وہ جس سائڈ بھی چلے گی۔ یعنی اگر وہ پاور پلانٹ والی سائڈ جائے گی تو وہاں پہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور وہ اگر آپ کے گھروں یعنی کنزیومر یا جو کسٹمر ہیں ان کی سائڈ آئے گی تو وہ ان کی گھریلو اکوپمنٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے عام طور پہ پاور سسٹم میں لائٹننگ ارسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ آسمانی بجلی کو فوراً سے پکڑ کے گراؤنڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ڈسٹریبیوشن لائن کی کسی جگہ پہ اگر آسمانی بجلی پڑتی ہے تو وہ آپ کے گھروں تک پہنچ سکتی ہے اور آپ کے سسٹم کو نقصان یعنی آپ کے جو گھریلو اکوپمنٹ ہے انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پاکستان میں عام طور پہ سرج پروٹیکشن ڈیوائس کو پروٹیکشن کے طور پہ استعمال جو ہے وہ اکثر نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے گھروں میں اسے استعمال نہیں کرتے، ہم صرف اپنے گھروں میں مین سوئچ یا سرکٹ بریکرز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو سرکٹ بریکر جو آپ کا یا جو فیوز ہے یا جو مین سوئچ ہے وہ آپ کو عام طور پہ پروٹیکٹ کرے گا صرف ہائی کرنٹ سے۔ ہائی کرنٹ سے کس طرح؟ یعنی جب بھی آپ کے گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ وغیرہ ہوگا تو آپ کی جو کرنٹ ہے وہ انکریز کرے گی، اس کرنٹ کے انکریز کرنے کی وجہ سے فیوز یا بریکر وغیرہ ٹرپ کریں گے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہائی وولٹیجز آپ کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں تو سرکٹ بریکر وغیرہ اس صورت میں بالکل کام نہیں کرے گا۔ تو اس صورت میں آپ کے گھر میں موجود مختلف اکوپمنٹ ہائی وولٹیج کی وجہ سے جل سکتے ہیں، اور جو ہائی وولٹیج ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بنسبت ہائی کرنٹ سے، کیونکہ ہائی کرنٹ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے کسی بھی لوڈ کے اوپر، اور وہ اسی وقت بڑھے گی جب اس لوڈ کو آپ آن کریں گے۔ دوسری اس کی وجہ ہوتی ہے فالٹ وغیرہ۔ جو فالٹ ہے وہ شارٹ سرکٹ ہے، یعنی جب بھی فیز اور نیوٹرل یا کوئی لوڈ بغیر یا کوئی دو تاریں آپس میں بغیر لوڈ کے اٹیچ ہوگی ہے تب بھی آپ کی کرنٹ بڑھے گی، اور جس سے آپ کے گھر کو سرکٹ بریکر یا فیوز وغیرہ فیوز ہو کے فوراً سے پروٹیکٹ کر لے گا۔ لیکن اگر ہائی وولٹیج آپ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو وہ کسی صورت آپ کا بریکر وغیرہ یا مین سوئچ وغیرہ اس سے سینس نہیں کر سکے گا۔ تو اس کی پروٹیکشن کے لیے عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں سرج پروٹیکشن ڈیوائس کا۔ تو سرجز اب آپ کو تقریباً سمجھ آ گئی ہوگی، جو سرجز ہیں وہ عام طور پہ ہائی وولٹیج کو کہا جاتا ہے، یعنی جو کہ سسٹم میں غیر متوقع طور پہ جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو میرے سامنے ایس پی ڈی پڑی ہوئی ہے یہ عام طور پہ 3 فیز سسٹم کے لیے ہے، یعنی 3 فیز اور ایک نیوٹرل وغیرہ۔ اس میں آپ کے گھر میں اگر 3 فیز سپلائی ہے تو اس صورت میں یہ لگائی جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے سنگل فیز کے لیے لگانی ہے تو اس کے لیے 2 پول والی ایس پی ڈی علیحدہ آتی ہے۔ عام طور پہ جو ہائی وولٹیج وغیرہ ہے وہ کبھی کبھار سسٹم میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ پروٹیکشن ڈیوائس لگی ہوگی تو وہ فوراً سے آپ کے سسٹم کو پروٹیکٹ کر لے گی۔ جی ہاں دوستو، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ ایس پی ڈی کا استعمال زیادہ تر کون سے لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ عام طور پہ جو سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں۔ تو ایس پی ڈی جو ہے وہ ڈی سی سائڈ یعنی اے سی اور ڈی سی
جو ہے وہ دونوں ایس پی ڈیز علیحدہ سے آتی ہیں. یعنی اے سی سائڈ پہ آپ اے سی سائڈ کی پروڈکشن کے لیے آپ اے سی ایس پی ڈی کا استعمال کریں گے اور اسی طرح ڈی سی سائڈ کی پروڈکشن کے لیے آپ ڈی سی ایس پی ڈی کا استعمال کریں گے. یعنی آپ نے اگر اپنے گھروں کی چھت پہ سولر سسٹم کو انسٹال کروایا ہے تو پاسبل ہے کہ آسمانی بجلی اس پہ بھی پڑ سکتی ہے, تو اس لیے آپ لائٹنگ ارسٹر کا استعمال بھی کرتے ہیں, آپ ارتھنگ بھی کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ ایس پی ڈی کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر سسٹم میں آسمانی بجلی پڑی ہے تو ایس پی ڈی جو ہے فوراً اس کو گراؤنڈ کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اے سی سائڈ پہ بھی ہم جو ہے وہ ایس پی ڈیز کا استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر پاور سسٹم میں اگر کسی وجہ سے وولٹیجز بڑھتے ہیں, چاہے وہ آسمانی بجلی ہے چاہے سوئچنگ ہے, تو اس صورت میں بھی ایس پی ڈی ورک کر کے فوراً جو ہے وہ ہائی وولٹیج کو گراؤنڈ کر دے تاکہ آپ کا سسٹم یا آپ کے گھریلو اکوپمنٹ جو مکمل طور پہ محفوظ رہیں. اس کے بعد آگے میں آپ کو ایس پی ڈی کو لگانے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں. تو ایس پی ڈی کو عام طور پہ لگانے کے لیے آپ اے سی سائڈ پہ اگر ایس پی ڈی کو لگانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ مین ڈی پی میں یعنی جو 3 فیز سپلائی آ رہی ہے اس میں آپ تینوں فیز, یعنی مین ڈی پی میں جو 3 فیز سپلائی آ رہی ہے اس میں تینوں فیز جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے L1 L2 اور L3 اور ساتھ نیوٹرل, یعنی ریڈ یلو بلیو تینوں فیز آپ یہاں سے انسرٹ کریں گے اور اسی طرح یہاں پہ آپ نیوٹرل انسرٹ کریں گے. اور اس کی دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ لیں صرف ایک پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ عام طور پہ ارتھنگ کے لیے ہے, اور ارتھنگ جو آپ کے گھروں میں ہوئی ہے وہ پوائنٹ آپ ادھر لگا لیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی تینوں فیزوں میں سے کسی بھی فیز میں سرج آئے گی تو اس صورت میں متعلقہ کارٹیج, یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 کارٹیج ہر فیز کے لیے علیحدہ جو ہے وہ اور نیوٹرل کے لیے علیحدہ کارٹیج موجود ہے. یعنی تینوں فیزوں میں سے یا نیوٹرل میں سے کسی میں بھی سرج آئے گی تو فوری طور پہ اسے وہ گراؤنڈ کر دے گی, یعنی کارٹیج اپنا کام کرنے کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا. وہ ہمیں پتہ کس طرح چلے گا, تو ابھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو وہ ابھی گرین ہیں, یعنی ابھی تمام یہ اوکے کنڈیشن میں ہیں, لیکن جب بھی یہ گرین سے ریڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے اب آپ نے اس متعلقہ کارٹیج کو یہاں سے ریپلیس کرنا ہے. یعنی ہر کسی کا علیحدہ کارٹیج ہے تو یہ کارٹیج یہاں سے نکل کے آپ اس کی جگہ دوسرا کارٹیج جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. یعنی فرسٹ ٹائم آپ کو اس میں زیادہ خرچہ پڑے گا کہ انہوں نے اس کی بیس بھی ہوتی ہے, 4 کارٹیج بھی اس میں موجود ہیں, تو فرسٹ ٹائم آپ کو یہ ڈیوائس جو ہے وہ تھوڑی مہنگی پڑے گی. لیکن جب بھی یہ آپریٹ کرے گی تو کوئی ایک فیز اس کا آپریٹ کرے گا, کوئی ایک کارٹیج اس کا ایکسپائر ہوگا تو وہ آپ فوراً سے چینج کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹر جب بھی ریڈ ہوگا تو اسے آپ نے لازمی طور پہ ریپلیس کرنا ہے, یعنی دوبارہ آپ نے اسے اگر قابل استعمال بنانا ہے تو آپ نے متعلقہ کارٹیج کو لازمی ریپلیس کرنا ہے. تو اسی طرح یہ جو کارٹیج ہے یہ عام طور پہ 3 فیز کے لیے تھا. تو اسی طرح اگر سنگل فیز کی میں بات کروں تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, تو یہ سنگل فیز کے لیے عام طور پہ 2 پول والی ایس پی ڈی آتی ہے. تو یہ جو 2 پول والی ایس پی ڈی ہے یہ ان گھروں کے لیے جہاں پہ سنگل فیز میٹر موجود ہے, تو اس صورت میں آپ اسے اپنے مین ڈی پی میں آپ انسٹال کر سکتے ہیں. تو جب بھی اس میں فیز یا نیوٹرل میں کوئی بھی اسپائک یا کوئی بھی سرج وغیرہ آئے گی تو وہ فوراً اسے گراؤنڈ کر دے گی, اور گراؤنڈ کرنے کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گی, اور اسی طرح ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈی سی سائڈ, یعنی آپ نے اگر سولر پلیٹیں جو چھت پہ انسٹال کی ہیں اس کی جو لائن جو آپ کی ڈی پی تک آ رہی ہے وہاں پہ بھی آپ نے ڈی سی ایس پی ڈی کا استعمال کرنا ہے. اور اس ڈی سی ایس پی ڈی کو آپ نے بالکل اسی طرح لگانا ہے. لگانے کا طریقہ کار ہی ہے, لیکن صرف آپ نے وہاں پہ پازیٹیو اور نیگیٹو کا خیال رکھنا ہے, اور دوسری سائڈ آپ نے اس کی باٹم پہ, یعنی جس طرح اس کے باٹم پہ آپ نے ارتھ دینا ہے, اسی طرح آپ نے ڈی سی والے جو ایس پی ڈی ہے اس کی باٹم میں بھی آپ نے ارتھ اسی طرح انسٹال کرنا ہے. تو ایس پی ڈی عام طور پہ آپ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وولٹیج کی پروٹیکشن کے لیے عام طور پہ ایس پی ڈی لگاتے ہیں. تو ایس پی ڈی سرج پروٹیکشن ڈیوائس جو ہے یہ عام طور پہ ہائی وولٹیج وغیرہ سے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ایس پی ڈی کے بارے میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میں اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آتا رہوں. آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.